بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے، جتنی اس کی فضیلت و خاصیت بیان کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ایک ایسا مبارک درود شریف ہے جس میں بے شمار روحانی برکات اور اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ درود ابراہیمی کا نور ہماری روح میں جذب ہوتا ہے، ہمارے دل کے پیالے کو منور کرتا ہے اور ہماری روحانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے، خاص تعداد میں اس درود شریف کا ورد کرتا ہے اور اس کا عامل بنتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کے چہرے پر ایک ایسی وجاہت اور نورانیت عطا فرماتے ہیں کہ اہل نظر دیکھتے ہی اسے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے۔ پھر اس شخص کو خاص قرب سے نوازا جاتا ہے، اس پر خاص توجہ ڈالی جاتی ہے اور محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روحانی محفل جاری تھی اور ایک اللہ والے اس محفل میں تشریف فرما تھے، اور وہ اللہ والے درود شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ حضرت والا کے بالکل سامنے درود ابراہیمی کا ایک عامل بیٹھا تھا۔ وہ شخص درود ابراہیمی کے فضائل و خواص سن کر، اسرار و رموز سن کر پہلے تو وجد میں آیا اور پھر درود شریف کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت والا وہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس بے ہوش ہونے والے شخص کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ بے ہوش ہونے والے شخص کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھے۔ چنانچہ اس بے ہوش شخص کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس نے چند مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھا تھا کہ وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ جب وہ شخص ہوش میں آیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ ہر عبادت کے نور کا ایک رنگ ہوتا ہے، جبکہ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہوتا ہے، جسے اولیاء اللہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہے جو آنکھوں کو لبھاتا ہے، آنکھوں میں چبھتا نہیں اور نہ ہی اکتاہٹ پیدا کرتا ہے۔ درود ابراہیمی کا نور ایک ایسا نور ہے جو درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی پر ایسا واضح چمکتا ہے کہ اولیاء اللہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے اور درود ابراہیمی کا دیوانہ ہے۔ درود ابراہیمی ہماری روحانی پاور میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور رکھ دیتے ہیں، ایک جاذبیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ کھنچا چلا جاتا ہے اور ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے سوائے منافق کے۔ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی دامت برکاتہم علیہ درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام درود شریف کا سردار ہے، اور پھر یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود کس طرح بھیجیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین کی اور اسے پڑھنا بھی سکھایا۔ نیز فرمایا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کے اول اور آخر کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے، اور جس دعا کے اول اور آخر اور درمیان میں درود ابراہیمی ہو وہ دعا ضرور بالضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نہ صرف قبول ہوتی ہے بلکہ درود پڑھنے والا بھی مقبول بارگاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی جتنی بھی فضیلت و خاصیت بیان کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس درود شریف میں وہ گہرے راز موجود ہیں کہ ایک انسانی عقل اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔
تاکہ برکات و کرامات کے ایک سمندر سے فیضیاب ہو سکیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبولیت حاصل کر کے دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ درود ابراہیمی کے بارے میں ایک اور خاص بات عرض کرتی چلوں کہ ہمیں ایک سوال اکثر موصول ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی کی تعداد کس طرح بڑھائی جائے اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو کتنے دنوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، درود ابراہیمی کے بارے میں ہمارا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک جب آپ محبت کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور جب آپ کو اس درود پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ درود پاک خود بخود آپ کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ درود پاک صرف ایک ورد نہیں ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ اور جب ایک عاشق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم بھی محبت کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ درود پاک ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا اور تعداد بھی خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو کتنے دنوں میں کامیابی ملتی ہے، تو درود پاک یا درود ابراہیمی کو کبھی بھی یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ مجھے فلاں کامیابی مل جائے، فلاں میرا کام ہو جائے یا میری فلاں مشکل دور ہو جائے۔ بس درود ابراہیمی کو محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ادا کریں، اور پھر جتنی تعداد آپ نے روزانہ کی مقرر کی ہوئی ہے جب وہ مکمل ہو جائے تو آخر میں اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اس طریقے سے جب آپ درود شریف یا درود ابراہیمی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی کس طرح آپ کا مقدر بنتی ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے آثار آپ خود محسوس کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ پاک آپ کو اپنی مخلوق میں معروف کر دیں گے، کس طرح لوگ آپ کی عزت کریں گے اور احترام سے آپ کے ساتھ پیش آنے لگیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کس طرح آپ کے وہ کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے، جن کے ہونے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، وہ بھی ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا درود پاک کو صرف کسی دنیاوی مقصد یا حصول کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اسے محبت، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور درود سے منور فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہمارے رکے ہوئے کام آسان فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔